اس کے علاوہ وہ عورتیں جو حجاب نہیں پہنتی ہیں، یورپین کنٹریز کی عورتوں میں ایک سائیکولوجیکل بیماری یہ پیدا ہو رہی ہے، دا پریشر ٹو لک گڈ از کلنگ ویمن. یہ رپورٹ بیان کر رہی ہے. کیا کہ بھائی جب آپ نے حجاب نہیں پہنا تو ظاہر ہے 10 لوگ دیکھیں گے. تو اب عورتوں کے اندر یہ چیز آ رہی کہ ہم اچھا دکھیں. کیسے اچھا دکھیں؟ ابھی باہر جانا ہے، لوگ مجھے دیکھیں گے، مرد بھی دیکھیں گے. حجاب تو پہنا نہیں ہے، جو حجاب پہن کے اسے تو کوئی ٹینشن نہیں، وہ تو صرف اپنے شوہر کے سامنے زینت اختیار کرتی ہے، اسے اس کی فکر ہی نہیں ہے، ٹینشن ہی نہیں ہے کہ بھائی 10 لوگوں کو اپنا مکھڑا دکھانا ہے، اس کی تو فکر نہیں ہے. لیکن جو نہیں پہنتی ہے ان کے اندر یہ ایک سائیکولوجیکل پرابلم پیدا ہوتی جا رہی ہے کہ دا پریشر ٹو لک گڈ، اچھے دکھنے کا پریشر. اور اچھے دکھنے کا پریشر اتنا زیادہ بڑھ گیا ہے ویسٹرن کنٹریز میں کہ بعض عورتوں نے ڈپریشن میں آ چکی ہیں اور اس ڈپریشن کے نتیجے میں سوسائڈ کیا. یہ ہے حجاب ہٹانے کا نتیجہ، یہ ہے حجاب کو اپوز کرنے کا نتیجہ. اسی طرح ان کنٹریز میں جو نوجوان ہیں ان کے یہاں اینزائٹی اینڈ ڈپریشن بڑھتے جا رہے ہیں، ان کے یہاں سوسائڈ ریٹ بڑھتا جا رہا ہے، سیکشول ڈیزیزز بڑھتے جا رہے ہیں. ہر سال 20 ملین، صرف یو ایس اے میں 20 ملین افراد ایسے ہیں جو سیکشول ڈیزیز میں مبتلا ہو جاتے ہیں، کیونکہ کئی لوگوں کے ساتھ سیکشول ریلیشن قائم کر رہے ہیں. فریڈم ملا ہے انہیں، آزادی ملی ہے انہیں، تو اس کا نتیجہ کیا ہو رہا ہے؟ 20 ملین ہر سال سیکشول ڈیزیزز میں مبتلا ہو رہے ہیں اور $16 بلین یو ایس اے کی حکومت کو ہر سال ان ڈیزیزز کو ختم کرنے میں لگانا پڑتا ہے. یہ ہے نتیجہ ویسٹرن سیولائزیشن کا. اس کے علاوہ سوسائڈ ریٹ یہاں پہ بڑھتا چلا جا رہا ہے. سب سے زیادہ اگر کہیں پہ سوسائڈ کرنے والے لوگ ہیں وہ کنٹریز ہیں جہاں پہ زیادہ ملحد ہیں، ایتھسٹ ہیں، خدا کا انکار کرنے والے ہیں، لبرلز ہیں، وہ سب سے زیادہ کر رہے ہیں. اور الحمدللہ سب سے کم سوسائڈ ریٹ مسلمانوں میں، کسی اور مذہب میں نہیں ہے. کیوں؟ ہمارے پاس توکل کا عقیدہ ہے، ہمارے پاس عقیدہ ہے یہ ہمارا کہ اس دنیا میں جو تکلیف ہے وہ آزمائش کے لیے. ہم اللہ کی اطاعت کرتے ہیں، ہم کسی اور کی اطاعت نہیں کرتے، ہم کسی اور کی غلامی نہیں کرتے، ہم اللہ ہی کی غلامی کرتے ہیں. تو یہ ساری ریسرچ رپورٹس آپ کے سامنے موجود ہیں. اب آپ بتائیے ویسٹ ترقی کر رہا ہے یا انحطاط میں؟ ویسٹ کوئی ترقی نہیں کر رہا ہے. یہ معاشرہ بنایا ہے انہوں نے کہ اپنے لوگوں کو بالکل موت کے گڑھے میں اتار دیا ہے. بالکل یہی صورتحال اس وقت چل رہی ہے وہاں پہ. اچھا اب وہ لوگ چونکہ آگے ہے، ان کے یہاں جو چیزیں ہو جاتی ہے 50 سال بعد پہلے کے بعد یہاں پہ آتی ہیں، تو ہم لوگوں کو ابھی سمجھنا ہوگا کہ ہم کس نقش قدم پہ چل رہے ہیں. کہ ایک مومن تو وہ ہے جو اللہ کی اطاعت کرتا ہے، اسے اس کی فکر نہیں ہے کہ بھئی میری خواہش کیا ہو رہی ہے. افرأیت من اتخذ الہہ ہوا، آپ نے ایسے شخص کو دیکھا؟ کیا آپ نے ایسے شخص کو دیکھا جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا لیا ہے، جس نے اپنی خواہش کو ہی اپنا خدا بنا دیا ہے؟ تو اس دنیا میں نہ کسی کو، چاہے ویسٹرن کنٹری میں ہو یا کسی میں ہو، کسی کو مکمل آزادی نہیں حاصل ہے. اسی طرح اسلام میں آزادی تو ہے لیکن اس آزادی کی بھی لمیٹیشن ہے، اور وہ لمیٹیشن انسان نہیں طے کرتا، وہ لمیٹیشن اللہ رب العالمین طے کرتے ہیں. تو اس بات کو اپنے بچوں کو، رشتہ داروں کو، دوست و احباب کو بتانا ضروری ہے، سمجھانا ضروری ہے کہ یہ جو نعرے لگ رہے ہیں جینڈر ایکوالٹی کے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے، اس کا نتیجہ کیا نکل رہا ہے. دوسری طرف اسلام نے اس کی جسمانی طاقت کو دیکھتے ہوئے، چونکہ فزیکلی اکثر مرد جو ہے زیادہ طاقتور ہوتے ہیں، ان کا مسل ماس زیادہ ہوتا ہے، بون ماس زیادہ ہوتا ہے، سب جانتے ہیں، سائنس کہہ رہی ہے، اس کا کوئی تو انکار نہیں کرے گا. تو ان صلاحیتوں کو دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے باہر کے کام کی ذمہ داری مردوں کو دی، کیونکہ باہر کے کام محنت طلب کرتے ہیں، باہر کے کام میں پریشانیاں ہوتی ہیں، جہاں جسمانی صلاحیت لگے گی، پیسے کما کے لانے میں جسمانی صلاحیت رکھتی ہے، وہ دیکھتے ہوئے اللہ رب العالمین نے یہ ذمہ داری مردوں کو دی. دوسری طرف اللہ رب العالمین نے عورتوں کو جو ذمہ داری دی، میں یہاں کمانے کے جائز اور ناجائز ہونے کی کوئی بات نہیں کر رہا، وہ ایک الگ مسئلہ ہے، ذمہ داری کی بات ہے. فائنینشیل ذمہ داری عورتوں کے اوپر کچھ نہیں دی گئی. ان کی جو ذمہ داری ہے وہ ہے کہ اپنے بچوں کی تربیت کرنا، گھر کے سسٹم کو سنبھالنا. یہی کام تو باہر جاب کر کے بھی کرنا ہے، باہر 10 لوگوں کو سنبھالنا ہے، 3 لوگوں کو سنبھالنا ہے، یہی کام ہے. اس کا یہ مطلب نہیں کہ آپ کو ایجوکیشن نہیں دیا جائے گا، ایجوکیشن بھی دیا جائے گا. آپ کو کوئی پروفیشن اختیار کرنا ہے شریعت کے دائرے میں رہ کر، وہ بھی کر سکتی ہیں، لیکن کمانے کی ذمہ داری نہیں ہے. اللہ نے یہ سسٹم بیان کر کے رکھا ہے کہ جو کام ہے اسے تقسیم کیا گیا ہے. کام میں ایکویلٹی نہیں ہے. کام میں ایکویلٹی اگر آپ کرنے جائیں گے تو اس ایکویلٹی میں آپ صرف انجسٹس دیکھیں گے، اس میں صرف آپ دیکھیں گے کہ ظلم ہو رہا ہے عورتوں کے اوپر، اور یہی جو ہے کرنا چاہ رہے ہیں ویسٹرن کنٹریز والے. تو بہرحال ایک بہت بڑا سبب یہی لبرالزم اور فیمنزم ہے. اس کے بعد ایک دوسرا سبب ارتداد کا سائنٹزم ہے.
साइंटिज्म किसे कहते हैं कि साइंस को बिल्कुल हर हाल में बरहक समझकर उसे पढ़ना और उसे बरतना, कि साइंस को हमेशा यह समझ लेना कि साइंस से हमें हर चीज का पता चल सकता है। इसीलिए आप बहुत से मुसलमानों को देखेंगे कि भाई आप जरा साइंस से साबित करके दिखाएं जन्नत है या जहन्नम है, आप साइंस से दिखा के साबित करके दिखाए कि अल्लाह एग्जिस्ट करते हैं या नहीं करते हैं। तो इस बात को समझना होगा कि वेस्टर्न एजुकेशन सिस्टम में साइंस को पढ़ाया ही इसीलिए इसी तरह जाता है जहां पे साइंस को हर हाल में सुपीरियर समझ लिया जाए। ये समझ लिया जाए कि साइंस में गलती नहीं हो सकती, ये समझ लिया जाए कि साइंस हर चीज के लिए, हर चीज को साइंस सॉल्व कर सकती है। ऐसा नहीं है, साइंस की भी एक लिमिटेशन है, साइंस का भी एक दायरा है। अगर साइंस के जरिए हम जन्नत और जहन्नम को जान सकते, साइंस के जरिए अगर अल्लाह की एग्जिस्टेंस को तो हम अक्ल के ही जरिए जान सकते हैं, लेकिन जो अहकामात है इस्लाम के और कैसे जिंदगी गुजारनी है कैसे नहीं गुजारनी है, मौत के बाद क्या होना है, ये सारी चीजें अगर हम साइंस के जरिए जान सकते होते तो अंबिया को भेजने की जरूरत नहीं थी, वही को नाजिल करने की जरूरत नहीं थी। अल्लाह छोड़ देता कि भाई चलो इतनी सलाहियत दे दी है, खुद तहकीक करते जाए, जन्नत जहन्नम पाले, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। साइंस की एक लिमिटेशन है, उस लिमिटेशन से बाहर आप जाएंगे तो फिर काम नहीं चलेगा। वहां पे आपको दूसरी चीज की जरूरत पड़ेगी जो वही और रेवलेशन है। और इस दुनिया में अपने रोजमर्रा की जिंदगी में हम यही करते हैं। अगर कोई आपके पास कोई खबर पहुंच रही है, आपने अपने दादा परदादा को तो नहीं देखा, दादा को देखा होगा, परदादा को तो नहीं देखा होगा, तो चूंकि हमने नहीं देखा है तो हम क्या इनकार कर दें कि हमारे कोई परदादा था ही नहीं? हमारी अक्ल बता रही है हम यहां पर है तो इसका मतलब हमारे परदादा होंगे तभी हमें। तो साइंस के अलावा लॉजिक भी हमारे पास है, अक्ल के जरिए हम अल्लाह के एग्जिस्टेंस को समझ सकते हैं। और फिर उसके अलावा हमारे पास टेस्टिमनी है, खबर है। अगर मैं आप में से किसी से पूछ लूं आपको कैसे पता कि आपकी जो मां है वही आपकी मां है, हो सकता है वो ना हो, आपने कैसे यकीन कर लिया कि बचपन से आप जिसे मां समझते आ रहे हैं वही आपकी असली मां है? क्या दलील है आपके पास? साइंटिफिकली प्रूव करें। आप नहीं कर सकते। आप कहेंगे भाई डीएनए टेस्ट करवा लेंगे हम, लेकिन डीएनए टेस्ट करा के अभी किसी ने नहीं रखा होगा, 50 साल के हो गए होंगे, 40 साल के हो गए होंगे, किसी ने डीएनए टेस्ट नहीं कराया होगा, लेकिन मान रहे हैं कि वही मेरी मां है। क्यों मान रहे हैं? क्योंकि किसी चीज को मानने के लिए सिर्फ देखना जरूरी नहीं है, बल्कि टेस्टिमनी और खबर जिसे हम कहते हैं, टेस्टिमनी जिसे हम कहते हैं, बचपन से हमारे पास ऑथेंटिक टेस्टिमनीज मौजूद हैं, हमारे बाप की, हमारे रिश्तेदारों की, हमारे बड़े भाई बहन की, कि यही मेरी मां है। तो वो टेस्टिमनी काफी है किसी ट्रुथ को एक्सेप्ट करने के लिए। तो इस बात को समझना चाहिए कि ट्रुथ तक, सच्चाई तक पहुंचने के लिए साइंस एक वाहिद जरिया नहीं है। जरिया है, वो भी है जरिया, लेकिन वाहिद जरिया नहीं है, उसके अलावा और भी जराए हैं। तो साइंस को हमेशा एज अ टूल हमें पढ़ना चाहिए। साइंस पढ़ने से मना नहीं है, लेकिन साइंस को एज अ टूल हमें पढ़ना है कि ये अल्लाह की नेमत है, इस्तेमाल करना है। लेकिन साइंस को अगर हमने किताब और सुन्नत के ऊपर रख लिया, साइंस को खुदा तस्लीम कर लिया, तो यही है साइंटिज्म। और इसमें मुब्तला होकर बहुत से लोग इर्तिदाद का शिकार होते हैं। और इसी साइंटिज्म के जिम्न में डार्विनियन एवोल्यूशन का मसला आता है, ह्यूमन एवोल्यूशन, कि हम सब एक सेल थे, जितने जानदार हैं, उसकी डिटेल में मैं नहीं जाऊंगा अभी, जितने जानदार हैं, कुत्ते हो, बिल्ली हो, चिंपैंजी हो, बंदर हो, हम हो, सब एक सेल थे, वहीं से इवॉल्व होते रहे, अलग अलग शाखें बनती रही। तो एक शाख में जो है चिंपैंजीज चले गए, दूसरे शाख में हम आ गए। यानी हमारे चचेरे भाई, हमारे नहीं उनके होंगे, हमारे तो अल्हम्दुलिल्लाह हजरत आदम हमारे अब्बा हैं, तो हमें तो नहीं चाहिए। तो वो जो उनके चचेरे भाई हैं वो हो गए एप्स, वो हो गए चिंपैंजीज। और ये मत समझिएगा कि ये कोई मजाक है, बल्कि इसको एज अ फैक्ट पूरी दुनिया में पढ़ाया जाता है। अगर वेस्टर्न कंट्री में आपने अगर ये इनकार किया कि डार्विनियन एवोल्यूशन गलत है, आपको जाहिल समझा जाएगा। हालांकि इस बात को पूरी दुनिया से छुपाया गया कि डार्विनियन एवोल्यूशन का इनकार करने वाले खुद साइंसदान मौजूद हैं। तमाम साइंसदानों ने कभी इत्तेफाक नहीं किया। अच्छा, डार्विनियन एवोल्यूशन को इतना इस फरोग क्यों दिया गया? उसकी वजह यह है कि अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया कि हम इवॉल्व होकर अलग एक स्पीशी से अलग स्पीशी में मुंतकिल हुए, यहां तक कि आज हम होमो सेपियंस बन चुके हैं, तो इसका जाहिरी नतीजा यह निकलेगा कि आपको तमाम मजहबों का इनकार करना होगा। क्यों? इस्लाम बताता है कि हम इवॉल्व नहीं हुए, अल्लाह ने हजरत आदम को पैदा किया। हमारे पास हजरत आदम और हव्वा का पूरा किस्सा वाकया मौजूद है जो कि डार्विनियन एवोल्यूशन से टकराता है। अगर आपने डार्विनियन एवोल्यूशन को एक्सेप्ट कर लिया, इसका नतीजा यह निकला कि यह गलत है, और कुरान की एक चीज गलत हो गई, इसका मतलब पूरा कुरान गलत है, हमारा दावा टूट गया।
تو اس کی پوری کوشش کی گئی, یہ فراڈ کیا گیا ہے پوری دنیا میں کہ کس طریقے سے ڈاروینین ایوولوشن کو ایز اے فیکٹ پڑھایا جائے. آج بھی آپ کے بچوں کے اسکولوں میں ایز اے فیکٹ پڑھاتے ہیں. آپ کو نہیں پتا ہوگا, آپ کو پہلی بار آپ نے سنا ہوگا آپ میں سے بہت نے کہ ڈاروینین ایوولوشن کیا ہے, لیکن آپ کے بچے جانتے ہیں, کبھی بیٹھ کے پوچھ لیجئے گا کہ اسکول میں کیا پڑھایا گیا. حالانکہ یہ ایک تھیوری ہے, ایز اے تھیوری اسے پڑھایا جائے, ایز اے فیکٹ اس کو نہیں پڑھانا چاہیے. کیوں؟ کیونکہ اس ڈاروینین ایوولوشن کو سائنٹیفیکل ریزنز کی بنیاد پہ ہی دوسرے سائنسدانوں نے ریجیکٹ کیا, اور ایسے سائنسدان آپ کو ملیں گے, ایسی رپورٹیں بھی میرے پاس موجود ہیں کہ جنہیں نوکری سے صرف اس لیے نکالا گیا کہ وہ ڈاروینین ایوولوشن کے خلاف بول رہے تھے. ان کا پروپیگنڈا ایکسپوز ہو جائے گا. یہ رینڈم میوٹیشن, نیچرل سلیکشن, اس پر انہوں نے اعتراض کیا اور سائنٹیفک ریزنز پہ کیا. کسی مولوی نے نہیں کیا. آپ کہیں گے کہ بھائی وہ اسے کیا معلوم, سائنٹسٹ نے کیا, لیکن اسے چھپایا گیا. کیوں؟ کیونکہ پوری دنیا میں ایتھزم کو عام کرنا ہے, پوری دنیا میں ایسے افراد کو عام کرنا ہے جو خدا کا انکار کرے, کہ جب خدا کا انکار کرنے والے بن جائیں گے تو اس کا مطلب ہوا کہ قانون اب حکومت بنائے گی, اب ہمارے کنٹرول میں رہیں گے. یہی معاملہ لبرلزم فیمنزم میں ہوا کہ بھائی مذہب سے دور کرو, عورتوں کو گھروں سے نکالو, عورتیں بھی گھر کے باہر, مرد بھی گھر کے باہر, بچوں کو کون پالے گا؟ یہ گورنمنٹ کے انسٹیٹیوشنز پالیں گے. گورنمنٹ بتائے گی کہ آپ کو کس طرح فرما بردار گورنمنٹ کے بندے بن کے رہنا ہے, ہمارے خلاف بغاوت نہیں کرنی. یہ جو کہا جاتا ہے نا کہ لبرل لوگ جو ہوتے ہیں بڑے ماشاءاللہ روادار ہوتے ہیں, سب کو لے کے چلتے ہیں, ہندو بھی صحیح, یہ بھی صحیح, جھوٹ بولتے ہیں, بالکل جھوٹ بولتے ہیں. اگر آپ کہیں کہ بھائی لبرل حکومت کو ہٹاؤ تو پھر وہاں جو ہے کسی کو وہ برداشت نہیں کریں گے. وہ اس وقت تک سب کو لے کے چلتے ہیں جب تک کوئی یہ نہ کہے کہ حکومت میں بھی ہماری بات سنو, ہمارے اسکرپچرز کی بات سنو. نہیں سنیں گے. اس وقت ایکوالٹی, اس وقت فریڈم سب ختم, کوئی انڈیویجول فریڈم کسی کو نہیں حاصل ہے. اب آپ بتائیں, اگر ایک شخص, یہ میں انڈیا کی بات کر رہا ہوں, یہ کوئی معمولی بات نہیں ہے, پاکستان آکیوپائیڈ کشمیر جو ہے, یا کہہ لیں پاکستان کنٹرولڈ کشمیر جو ہے, اگر کسی انڈین نے کہیں پہ بھی پبلکلی انڈیا کے میپ میں پاکستان کے کنٹرولڈ کشمیر کو انڈیا میں شامل نہیں کر کے دکھایا تو اسے 7 سال کی جیل یا 100 کروڑ کا فائن لگ سکتا ہے. اب بتائیے فریڈم کہاں ہے, فریڈم آف ایکسپریشن کہاں ہے؟ اور جب ایک مسلمان کنٹری یہ کہہ دے کہ ہم اپنے ملک میں رسول اللہ کی بلاسفیمی برداشت نہیں کریں گے, اسے سزا ملے گی, تو فوراً جو ہے ہیومن رائٹس کے جو جتنے ایجنٹ ہیں آ جائیں گے سامنے. ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے, فریڈم آف ایکسپریشن نہیں مل رہا ہے, فریڈم جو ہے آزادی اظہار یعنی رائے کی جو آزادی ہونی چاہیے وہ نہیں مل رہی ہے پوری دنیا میں. ابھی ایران میں کیا ہو رہا ہے, کس طریقے سے حجاب کو ٹارگٹ کیا جا رہا ہے ایک واقعے کی وجہ سے, صرف ایک واقعے کی وجہ سے. اب وہ واقعہ واللہ عالم ہم نہیں جانتے کہ ایرانی حکومت نے مارا ہے اس لڑکی کو یا نہیں مارا ہے. ویسٹرن میڈیا کہہ رہا ہے کہ مارا ہے, ایرانی میڈیا کہہ رہا ہے نہیں مارا ہے. تو ہمیں تو میڈیا پہ یقین ہی نہیں ہے, کسی میڈیا پہ نہیں یقین. تو اس کے ساتھ کیا ہوا ہم نہیں جانتے. اگر مارا ہے تو غلط کیا ہے, ہم اسے کنڈیم کرتے ہیں, لیکن اس عمل کے ری ایکشن میں پروٹیسٹ اس ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے یا حجاب کے خلاف ہونا چاہیے؟ ایکشن کے خلاف ہونا چاہیے. پولیس کے خلاف پروٹیسٹ ہوتا. مثال کے طور پہ آج ہمارے ملک میں اگر کوئی ٹیکس نہیں دے رہا ہے, حکومت پولیس بھیجتی ہے اور زبردستی ٹیکس وصول کرواتی ہے, اور زبردستی کرنے میں وہ پولیس اسے مارتی ہے اور وہ مر جاتا ہے. تو اب ہم پروٹیسٹ پولیس کے خلاف کریں گے یا ٹیکس کے قانون کے خلاف کریں گے؟ پروٹیسٹ پولیس کے خلاف ہوگی کہ بھائی ٹیکس ہے ٹھیک ہے, لیکن قانون یہ طریقہ نہیں ہے وصول کرنے کا. تو یہی معاملہ جب حجاب کا ہوا تو پروٹیسٹ اس عمل, اس ایکشن یا اس پولیس کے خلاف ہونی چاہیے تھی جنہوں نے یہ زیادتی کی ہے, نہ کہ حجاب کے قانون کے خلاف. کیونکہ آپ کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کر رہے ہیں. ہمیں کیا اجازت ملے گی کانسٹیٹیوشن سے بغاوت کرنے کی؟ ہمیں اینٹی نیشنلسٹ, ٹیررسٹ کہہ کر اندر کر دیا جائے گا صرف کہہ دینے پہ. لوگ تو خلافت کی بات کرنے سے بھی ڈرتے ہیں. اسلامی کنٹری میں سارے لبرل میدان میں آ کے کانسٹیٹیوشن کے خلاف بغاوت کر رہے ہیں. اگر ان کے ساتھ تھوڑی سختی ہو رہی ہے تو کہہ رہے ہیں ہیومن رائٹس کے خلاف ہو رہا ہے. اسرائیل نے فلسطین میں کتنوں کو مارا, وہ ہیومن رائٹس کے خلاف نہیں ہو رہا ہے, دوستی ہو رہی ہے. تو یہ ہپوکریسی ہے, یہ ڈبل اسٹینڈرڈ ہے, یہ ویسٹ کا دوگلا پن ہے جو سب کے سامنے ظاہر ہو چکا ہے. اور اس میں بالکل بھی جو مبتلا ہو رہا ہے وہ ناواقف ہے, وہ ہسٹری سے ناواقف ہے, وہ پریزنٹ جنرل نالج سے ناواقف ہے, ہر اعتبار سے وہ ناواقف ہے. تو یہ جو دوسرا سب سے اہم ہے ذریعہ وجہ ارتداد کی, وہ ہے سائنٹزم, سائنس کو خدا تسلیم کر کے پڑھنا. نمبر 3 جو آخری وجہ ہے اس کی وضاحت کر کے میں بات مکمل کروں گا.
یہ بھی ایک بہت بنیادی وجہ ہے, وہ ہے مینٹل ٹراما. کئی ایسے ایتھیسٹ کو یا مرتد کو دیکھا گیا ہے جنہوں نے دین کو صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ ان کی زندگی میں وہ کسی ٹراما سے گزرے. مثال کے طور پہ فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی, ہم نے اللہ سے اتنی دعا مانگی, فلاں جگہ شادی نہیں ہوئی لہٰذا اس کا مطلب اللہ نہیں ہے, ہم دین کو چھوڑ دیں گے. میرے ساتھ زندگی میں اتنا ظلم ہوا, اللہ نے میرے باپ کو لے لیا, بیٹی کو لے لیا, بچے کو لے لیا, اور مجھ پہ فلاں نے جو ہے اتنے حملے کیے اور مجھ پہ ظلم ہوا, اللہ نے میری مدد نہیں کی, نہیں سنی, لہٰذا اللہ نہیں ہے. یہ ہے مینٹل ٹراما. ٹراما سے گزر کر یہ نتیجہ ہو رہا ہے. اسی طرح سوشل میڈیا میں کئی ایسی آپ کو ایتھیسٹ عورتیں نظر آئیں گی جنہوں نے اسلام صرف اس لیے چھوڑا کیونکہ وہ ایک ٹراما سے گزری کہ ان کے شوہروں نے ان کو بہت ان کے ساتھ ڈومیسٹک وائلنس کیا, مارا پیٹا, جو کہ اسلام بالکل اس کی اجازت نہیں دیتا ہے, حرام ہے, ناجائز ہے. اس مینٹل ٹراما سے کا نتیجہ یہ نکلا کہ وہ اسلام سے مرتد ہو گئی, پھر گئی. تو اس بات کو بھی ذہن میں سمجھنے کی ضرورت ہے کہ اس دنیا میں مصیبت اگر آ رہی ہے تو وہ مصیبت, اور فوراً اگر آپ کو لگتا ہے کہ آپ جس طرح چاہ رہے ہیں کہ اللہ کی مدد آنی چاہیے ویسی مدد نہیں آ رہی ہے, تو اس کا یہ مطلب نہیں ہے کہ اللہ موجود نہیں ہے, بلکہ آپ اس زندگی کے کانسیپٹ کو سمجھیے. ہمارا عقیدہ ہے کہ ہم اس زندگی میں امتحان دے رہے ہیں, اور امتحان مختلف آزمائشیں آئیں گی. رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم سے زیادہ تکلیفیں کس کو ملی؟ سب سے زیادہ آپ کو تکلیف پہنچائی گئی, لیکن سب سے زیادہ فرما بردار بندے اور متقی بندے اللہ کے نبی تھے. کیونکہ دنیا میں جو تکلیف ایک مومن کو آتی ہے وہ یہ نہیں کہ اللہ نے ساتھ چھوڑا, بلکہ اللہ آزماتا ہے کہ اس دنیا میں آزمائش ہی چل رہی ہے, کہ اصل نتیجہ تو آخرت میں نکلنا ہے. یہ ایگزامینیشن ہال میں ہمیں یہاں پر جتنی تکلیفیں آئیں اس پہ صبر کرنا ہے اور اللہ سے مدد مانگتے رہنا ہے. اللہ کی مدد مختلف طریقوں سے آتی ہے. یہ نہیں کہ دعا مانگا ہم نے تو فوراً اللہ کی مدد آسمان سے نازل ہو جائے, حضرت جبریل آپ کے لیے مدد لے کے آئے, ایسا نہیں ہوتا. اس طرح کام نہیں چلتا, بلکہ اللہ کی مدد کرنے کے طریقے بھی مختلف ہوتے ہیں. اللہ مختلف انداز میں دعاؤں کو قبول کرتا ہے. تو اگر ان چیزوں کو ہم اپنے ذہن میں رکھیں اور اس بات کو سمجھ لیں کہ باطل طاقتوں